کا عنوان ہے سرحد کھل گئی ہے۔ زمانہ بیت گیا، بال سفید ہو چکے اور چہرے پر بڑھاپے کی جھرریاں ابھر آئیں، مگر وہ کچی سڑک آج بھی آسیب کی طرح ذہن سے چپکی ہوئی ہے جس پر امی جان دیوانہ وار دوڑ رہی ہیں۔ ان کی پوری زندگی کی متاع وہ ٹاٹ کی بوری تھی جو انہوں نے سر پر اٹھا رکھی ہے۔ چلتے وقت جو کچھ ان کے ہاتھ پڑا وہ انہوں نے بوری میں بھر دیا تھا۔ ایک چمٹا، ایک پھونکنی، ایلومینیم کی کچھ دیگچیاں جو 7 سال کے استعمال سے سیاہ ہو چکی تھیں، تام چینی کی چند پلیٹیں اور بس۔ وہ بار بار رک کر پلٹتی اور مجھے آواز دیتی، بیٹے آپ ذرا تیز چلیں۔ امی جان مجھے ہمیشہ آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتی۔ اب مزید دوڑنے کی طاقت مجھ میں نہیں تھی۔ میری عمر ہی کیا تھی، یہی کوئی 4-5 سال۔ امی جان آپ ذرا آہستہ چلیں، مگر وہ پھر دوڑنا شروع کر دیتی۔ ان کا سیاہ برقع مٹی سے اٹ چکا تھا، مگر نقاب اب بھی چہرے سے نہیں ہٹا تھا۔ میں کبھی اس ناشتے دان کو سنبھالتا جو چلتے وقت کھانے سے بھرا ہوا تھا مگر اب خالی ہو چکا تھا، اور کبھی امی جان کی جوتیوں کو سنبھالتا جو میں نے بغل میں دبا رکھی تھی۔ جب امی جان کے پاؤں سوج گئے تو انہوں نے اپنی جوتیاں اتار کر میرے حوالے کر دی تھیں اور اب ننگے پاؤں ہی چل رہی تھیں۔ ہمارے ارد گرد لوگوں کا سیلاب تھا، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سروں پر گٹھریاں، بغلوں میں پوٹلیاں، گودوں میں شیرخوار بچے، ہر ایک کی نظریں سامنے تھیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ لوگ برابر سے گزرتے رہے اور میں سوچتا رہا کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اگر امی جان بھی سب کے ساتھ آگے بڑھ جاتی تو اچھا ہوتا، مگر وہ بار بار رک کر میرا انتظار کرتی۔ میں بار بار مڑ کر دیکھتا کہ شاید ابا جان پیچھے آ رہے ہوں، مگر ان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ بھگدڑ میں وہ ہم سے بچھڑ گئے تھے۔ ہم نے کئی دن ایک چٹیل میدان میں گزارے تھے جہاں ہزاروں لوگوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ہر روز نئے قافلے آ رہے تھے اور جسے جہاں زمین کا کوئی خالی ٹکڑا نظر آتا وہیں بیٹھ جاتا۔ سرحد بند ہو چکی تھی، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور واپس پلٹنے کی کسی میں سکت نہیں تھی۔ دوپہر کی جھلسا دینے والی لو کے تھپیڑوں سے اڑنے والی گرد کی کرکراہٹ تو دانتوں پر زبان ملنے سے دور ہو جاتی، مگر پیاس بجھانے کے لیے دور سامنے لگے ہوئے نل کا سہارا لینا پڑتا، جس پر ہر وقت سینکڑوں لوگوں کا چمگٹا لگا رہتا تھا۔ ابا جان نے کہیں سے 4 ڈنڈے لا کر ٹھوک دیے تھے جن پر ایک چادر تان دی تھی۔ اب وہی ہمارا گھر تھا۔ کسی نے ایک ٹوٹی پھوٹی بالٹی لا کر ابا جان کو دے دی جسے لے کر وہ نل سے پانی لینے کے لیے چل دیے۔ میں دور تک انہیں دیکھتا رہا۔ امی جان آنکھیں بند کیے لیتی تھیں۔ وہ دیر تک مجھے پنکھا جھلتی رہی تھیں، مگر آہستہ آہستہ ان کا ہاتھ رک گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہیں نیند آ گئی ہے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ سامنے ابا جان لوگوں کے جمگھٹے میں شاید آگے تک بڑھ گئے تھے، غالباً نل تک پہنچ چکے تھے۔ اچانک کہیں سے آواز آئی، سرحد کھل گئی ہے۔ نزدیک ہی کسی نے پوچھا، کیا کہا، سرحد کھل گئی ہے؟ ہاں، سرحد کھل گئی ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، سرحد کھل گئی ہے، سرحد کھل گئی ہے۔ اونگتے ہوئے ذہنوں کو ایک جھٹکا سا لگا، سرحد کھل گئی ہے۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، گٹھریاں سروں پر پہنچ گئیں، پوٹلیاں بغلوں میں آ گئیں اور بچوں کو گودوں میں اٹھا لیا گیا۔ سرحد کھل گئی ہے ایک جم میں غفیر تھا۔ امی جان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مگر ابا جان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ سرحد ابھی 3 میل دور تھی، وہ 3 میل جن پر امی جان اپنے سوجے ہوئے پیروں سے دوڑ رہی تھیں، میری زندگی کے طویل ترین 3 میل تھے جو کسی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے۔ آخر کار اڑتی ہوئی گرد کے پیچھے بسوں کی قطار نظر آئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکیل کر بسوں میں چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ رضاکار ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے، ذرا صبر سے، ہر ایک کو جگہ ملے گی۔ وہ بجبے کو جتنا قابو میں کرنے کی کوشش کرتے، لوگ اتنے ہی بے قابو ہو رہے تھے۔ صبر کسے تھا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس افراتفری میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ امی جان ایک بس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر کسی نہ کسی ریلے کے دھکوں سے پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ میں نے چاہا کہ امی جان بس میں چڑھ جائیں۔
انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے سر سے برتنوں کی بوری پھینک کر لوگوں کو دھکیلتی ہوئی میری طرف بڑھی، مگر بار بار لوگ درمیان میں آ جاتے اور وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ میرے اور ان کے درمیان فاصلہ کسی طرح کم ہی نہ ہونے پاتا تھا۔ آخرکار وہ اچانک میرے سامنے آ گئیں اور جھک کر مجھے گود میں اٹھا لیا۔ ناشتے دان نہ جانے کہاں گر گیا تھا، مگر ان کی جوتیاں اب بھی میرے ہاتھ میں تھیں۔ ہر بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ لوگ چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے، دروازوں میں لٹکے ہوئے تھے، جس کو جہاں لٹکنے کا موقع ملا وہیں لٹک گیا۔ جب بس نے چلنا شروع کیا تو رات ہو چکی تھی۔ راستے میں کہیں کہیں کوئی روشنی ٹمٹماتی نظر آ جاتی۔ آخرکار بس ایک عمارت کے سامنے رکی۔ یہ کوئی ریلوے اسٹیشن تھا۔ پلیٹ فارم پر لوگوں کا ازدحام تھا۔ امی جان بس سے اتری تو انہوں نے مجھے پھر گود میں اٹھا لیا۔ میں ضد کر کے ان کی گود سے اتر گیا۔ اب میں کوئی اتنا چھوٹا تو تھا نہیں کہ وہ مجھے گود میں اٹھائے پھرتی، اور پھر ان کے پاؤں بھی سوجے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے گود سے اتار تو دیا، مگر میرا بازو اتنی مضبوطی سے پکڑے رکھا کہ دکھنے لگا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں اپنی جوتیاں دیکھ کر کہنے لگی، بیٹے نے یہیں پھینک دیں، مگر میں نے انہیں اس طرح تھام رکھا تھا جیسے میری ساری دولت میرے ہاتھ میں ہو۔ پلیٹ فارم پر پوری رات گزر گئی۔ جب کوئی ٹرین آ کر رکتی تو افراتفری مچ جاتی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکیل کر چڑھنے کی کوشش کرتے۔ امی جان کو کیا معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے اور کون سی ٹرین لینی ہے۔ رات بھر میں سینکڑوں لوگ جا چکے تھے، مگر ان سے زیادہ آئے جا رہے تھے۔ کہیں دل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ اچانک دور سے مجھے ابا جان نظر آئے جو بچے کو چیرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ان کی نظریں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ آخر انہوں نے مجھے دیکھ ہی لیا اور لوگوں کو دھکیلتے ہوئے پہنچ گئی۔ امی جان انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ نقاب کے پیچھے سے بولی۔ ابا جان نے گویا سنا ہی نہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا اور سینے سے چمٹا لیا۔ وہ زاروں قطار رو رہے تھے اور ہچکیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان کی داڑھی آنسوں سے تر تھی، ان کی آنکھیں رو رہی تھیں، مگر پورا جسم ہنسی سے تھر تھرا رہا تھا۔ ابا جان ہم گھر کب پہنچیں گے؟ میں نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھے چمٹا لیا اور سامنے ہاتھ لہرا کر بولے، بیٹے تم گھر کی بات کر رہے ہو، میں تمہیں پورا ملک دے رہا ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ بولے، ارے بیٹا یہ پاکستان ہے، پاکستان، اور ان کی آواز گلے میں رک کر گئے۔ اچھا ترجمہ ہے، بہترین، بڑی اس اور میں یہ واقعی خالد کی بات تھی کہ آپ اردو ماشاءاللہ بہت اچھی لکھتے ہیں، بہت اچھی۔ مجھے تو اٹ لکس ویری سملیئر تو آج کل جو سیرین ریفیوجیز کے ساتھ ہو رہا ہے، they're almost going through the same thing every day or even worse.